اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں کورس کے سبق نمبر 18A یعنی حصہ اول میں خوش آمدید۔ اور ہمیشہ کی طرح اس لیے مبارکباد کہ الحمدللہ ہم اس کورس کو جو کرنے کے لیے بیٹھے تھے تو دیکھیے وقت کس قدر تیزی سے گزرا اور ہم تقریباً اب اس کے اختتام کے قریب ہیں اس کورس کے، لیکن انشاءاللہ ہم قرآن سیکھنے کا سلسلہ ساری زندگی جاری رکھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے جی قرآن کیا کہتا ہے قرآن سیکھنے کے حوالے سے، کہ یہ مشکل ہے یا آسان ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے سیکھنے کو کیا کہتے ہیں کہ کس طرح کا کام ہے، اور ہماری نیت قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہوئے کیا ہونی چاہیے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم پہلے حصے میں کریں گے۔ گرامر کے حصے میں آج نئے مزے کے اشارے، دینے کے اشارے، لینے کے اشارے اور طاقت کے اشارے، ٹھیک ہے جی؟ تو ذرا ایکٹیو ہو کے بیٹھیں، ہم سیکھیں گے نئے اشارے آج، فاعل کا، مفعول کا اور فعل کا۔ تو آج ایک اور مائل سٹون آپ اچیو کریں گے، اس لیے آپ کو خصوصی مبارکباد کہ آج ہمارا جو ٹیبل ہے، جو گردان ہے جو پوری ہم کر رہے ہیں وہ مکمل ہو جائے گا، اور آپ کو بہت سے آج کے یہ دیکھتے ہی آپ کو یہ جو ہم ایک خاص اسم کی بات کرتے تھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیسے ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ وہ سوال بھی حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ نقطۂ تعلیم بھی مزے کا ہے آج کا۔ تو آج کی کلاس میں ہم یہ جو اکٹھے بیٹھے ہیں 14 نئے الفاظ ہیں جو آپ اور میں مل کر سیکھیں گے، اور یہ قرآن میں 898 بار آئے ہیں، یعنی تقریباً 900 بار۔ تو پورے جوش سے، شوق سے، محبت سے، جذبے سے، اور میں ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں ضرور بٹھائیں بچوں کو، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بچے سیکھیں اور زیادہ بہتر ہم سے سیکھیں، لیکن ان کی توجہ کوشش کریں کہ اس طرف ہو، اور یہ مزے کے اشارے بھی کریں ہمارے ساتھ، ہنسیں کھیلیں سب کچھ کریں، قرآن سیکھیں اچھے طریقے سے۔ تو آپ اشارے ضرور کریں، یہ یاد رکھیں اشاروں کی جس قدر پریکٹس آپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس قدر یہ آپ کو، یہ اشارے آپ کو جو ہے نا، میں یہ قرآن کھول کے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات کوئی چیز آیت کا ترجمہ بنانے کے لیے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، تو ہاتھ اٹھتا ہے خود بخود کہ اچھا یہ کم ہے، ہم نہیں ہے، تو یہ کرنا ہے آپ نے، تو وہ میں اسی طرف پھر ہاتھ لے کے جاتا ہوں اور وہ الحمدللہ تھوڑا سا ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ اشارے آپ کو تھکانے کے لیے نہیں کر رہے ہم، اور نہ ہی کہ روزے میں آپ سے مشقت کروائی جا رہی ہے، بلکہ انشاءاللہ ان اشاروں کے کرنے سے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو انشاءاللہ ہم اب آغاز کرتے ہیں اس کا۔ تو کل یاد ہے آپ کو، مجھے وہ اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا، اتنا پیارا شعر ہے کہ وہ آج پھر اسی سے میں آغاز کرنا چاہوں گا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا۔ تو یہ کتاب کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے نا یہ لازم ہے، اس قرآن کا سیکھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ اس کو ایسے بنا لیجیے جیسے آپ نے زندگی موت کے معاملات بنائے ہیں، اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ ہمیں ڈرایا گیا آج تک۔ ابھی دیکھیے الحمدللہ 18واں سبق، 40,000 الفاظ قرآن کے۔ آپ کو یہ ایک اور مبارکباد ہو، آج ہم قرآن کے 50% سے بھی زائد الفاظ ریشو میں، اس سے بھی زائد کو سیکھ جائیں گے۔ تو یہ ہمیں ڈرایا گیا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز آئی، واللہ عالم، کہ جی قرآن سیکھنا بڑا مشکل ہے، عربی سیکھنی مشکل ہے۔ اب بھی آپ اس پر توجہ ہی نہ دیں، میں اور آپ اس کو دیکھیں ہی نہ، تو وہ مشکل ہی رہے گی۔ ابھی آپ میں سے دیکھیں نا، کسی سے پوچھ لیا جائے آپ کو میں چائنیز حروف تہجی دکھاؤں، صرف حروف تہجی، تو آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کہاں سے اترے ہیں، ابھی سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟
کیونکہ بھئی آپ نے پہلے کبھی دیکھے نہیں، ان کے بارے میں جانا نہیں، ان کو سیکھا نہیں. اس کے مقابلے میں اردو حروف تہجی دکھاؤں، انگلش کے دکھاؤں، فٹافٹ ہمارا کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی فٹافٹ بتائے گا یہ کیا ہے. تو عربی سے تو ہم نے سلوک ہی بہت بیگانوں والا کیا ہوا نا، اور قرآن کے ساتھ بھی. تو آئیے ہم اس تعلق کو مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ تمام عمر اس کو سیکھتے رہیں گے. اور قرآن نے خود کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. سورہ قمر کی آیہ مبارکہ پہلے اس کو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ پوری آیہ مبارکہ ہے. ہم اس کا یہ جو پہلا ٹکڑا ہے جو خاص طور پہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ کنسرنڈ ہے، جس پر ہم چاہتے ہیں کہ میں، آپ، ہم سب اپنا یہ اپنے ذہن کو اس پر بدلیں، اس کو تیار کریں، تو اس پر ہم توجہ دیں گے. آج سورہ قمر میں 4 بار آیا. اگر آپ سورہ قمر کھولیں قرآن کے اندر، سورہ نمبر 54 ہے یہ، اور یہ بھی میں نے کھولی ہے سورہ 54، میں نے کھول کے رکھی تھی سورہ قمر. تو اس میں جو بڑی خوبصورت سورہ بھی ہے. تو پہلے اس کے پھر شروع میں آتا ہے، یعنی آ رہا ہے، آیت نمبر آ رہی ہے یہ 22 میں بھی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر آگے آ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر آ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور پھر آ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یعنی 4 بار اللہ تعالیٰ ایک بار فرماتا ہے نا قرآن میں، ایک بار، ایک دفعہ بھی. تو قرآنی نص، قرآنی حکم ہمارے لیے تو ہماری جان سے زیادہ بڑھ کر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے. تو یہ تو 4 بار یہ کہا گیا، 4 بار. ٹھیک ہے، ذرا توجہ کریں اس طرف آپ. 4 بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اور جو شروع میں الفاظ ہے نا وَلَقَدْ، اس کے ٹکڑے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے، ہم نے یہ پڑھے ہوئے ہیں. وا کا مطلب اور لا تاکید کے لیے، لا تاکید کے لیے. قد، وہ بھی انڈیڈ، تحقیق، بلا شبہ، بغیر شک و شبہ کے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یعنی یہ بات ثابت شدہ ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. کیا؟ یسرنا، یسرنا. اچھا یسرنا، آپ اور میں نے سب نے، جب ہم نے ناظرہ قرآن پڑھا تھا، میرے بچے بھی ابھی بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، ربی یسر ولا تعسر. تو یہی یسر ہے. یسرنا، یسرنا، آسان کیا ہم نے. یسرنا، آسان کیا ہم نے. تو اس طرح سے اس کو یاد رکھیں، یسر، آسان کیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، آسان کیا نہ ہم نے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کیا ہے. اور اگر آپ نے اور اچھے طریقے سے اس کو یاد رکھنا ہے تو جو دعا بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بچے پڑھتے ہیں، ربی یسر ولا تعسر. تو اسر میں تو اسر، عین سین. یہ اسر کا جو لفظ ہے نا اردو میں استعمال ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایام اسرت، یا اسرت، حالات بڑے اسرت کی زندگی گزارنا، بڑی مشکل غربت والی، برے حالات والی زندگی جو ہوتی ہے اس کو اسرت کہتے ہیں. تو سورہ میں بھی آتا ہے نا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. تو اس سے آپ یاد رکھیں یسر کیا تھا؟ آسان. یسر آسانی، عسر مشکل. ٹھیک ہے جی، یسر آسانی اور عسر کیا ہے؟ مشکل. تو اسی طرح یسر آسانی تھا تو یسرنا اسی سے بنا، یسرنا ہم نے آسان کیا. نا یسرنا، ہم نے آسان کیا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یسرنا کس کو؟ القرآن. قرآن کا لفظ کیا ہے بتائیں؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، نام ہے قرآن کتاب کا. القرآن، آج اس کا معنی بھی دیکھیے. قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت پڑھا جانے والا، بار بار پڑھا جانے والا، بہت زیادہ پڑھا جانے والا. اور یہ اس کا معجزہ، یعنی اس کا نام ہی معجزہ ہے. اس کے نام میں اس قدر برکت ہے کہ یہ ہم مسلمان نہیں کہتے، غیر مسلم بھی مانتے ہیں. تو برٹانیکا کا جو 11واں ایڈیشن ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. تو القرآن بہت پڑھا جانے والا، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ بہت پڑھا جانے والا ہے. تو اللہ نے اس کو کس لیے آسان فرمایا ہے؟ اور یہ اس کے ٹکڑے کریں لی اور الذکر.
لی اور الذکر. اب یہ الذکر جو ہے یہ کیا ہے یہاں پر؟ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ بتائیں. ہاں یہ بھی اسم ہے, یہ یاد رکھنا ہے آپ کو. ابھی الف لام سے پتہ چل گیا ذکر. آج انشاءاللہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا ذکرہ, جو ذکرہ کا آپ نے فعل کیا تھا نا, اسی سے چل کر آ کر یہ ذکر کیسے بنا ہے. تو یہ بالکل اسم ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو بھی آج سیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو للذکر تو ہم نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میرے ساتھ ہمارے کو ہوسٹ بھی ہیں ذرا اسلام آباد میں. یہاں گرج چمک ہو رہی ہے, اگر نیٹ کی کنیکٹیوٹی میں ایشو ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو ذکر کا معنی کیا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں. ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا, سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. کل آپ کو یاد ہے نا ہم نے تدبر اور تذکر کی جب بات کی تھی, یتذکر, اس کے بھی اگر روٹ ورڈز آپ جا کر دیکھیں, اسی طرح ذاکرہ میں اس نے یاد کیا, تو یاد کرنا, سمجھنا, نصیحت حاصل کرنا, یہ اس معنی میں. تو اللہ رب العزت نے دیکھے اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور تحقیق البتہ ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. ٹھیک ہو گیا. یاد کرنے کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے, یاد رکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اس کو اللہ نے آسان کر دیا ہے. تو یہ اسی لیے دیکھیں الحمدللہ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ حفظ کی جاتی ہے. ہم میں سے عام معمولی مسلمان کو بھی صورتیں یاد ہوتی ہیں, اتنی آسان ہے عربی کو نہ جانتے ہوئے بھی. لیکن اس سے بڑا کام کیا لینا ہے, اس کو سمجھنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا. اس سے اگلا بھی ہے کہ اس میں سے فتوے دیے جائیں, احکام نکالے جائیں, لیکن وہ ذرا اس کے لیے تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے. دیکھیں زندگی کے ہر معاملات میں, عام چیزوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کورس میں دیکھ لیں آپ 20 گھنٹے کی محنت. نماز ہمیں آ گئی ساری الحمدللہ, نماز کی سمجھ آ گئی. پہلے جو نماز ہم بس پڑھتے تھے, اب انشاءاللہ آپ جب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمدنی عبدی, تو آپ کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے کیا کہا اور میرے خالق نے جواب میں کیا کہا. تو اب وہ لیول ہمارا الحمدللہ آنا شروع ہو گیا. کل ہماری بہن نے ایسی بات کی کہ بالکل دل میں ایک عجیب سی اس کی فیلنگ آئی کہ انہوں نے کہا میں آیات پڑھ رہی تھی اور سمجھتی جا رہی تھی اور ایک خاص کیفیت آ رہی تھی. تو انشاءاللہ یہ ہم سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہم قرآن کو سمجھیں, تھوڑی سی گرامر, 40,000 بار آنے والے الفاظ. اب مجھے خود بتائیں کوئی زبان آپ بتا دیں جس کے 40,000 الفاظ آپ 20 گھنٹوں میں سیکھتے ہیں. تو اور کیا اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا ہے, اور ماشاءاللہ چلیں یہ جو فارمولا یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے کیا. میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں پلیز کوئی طریقے سے آپ قرآن سیکھ لیں, آپ کسی بھی اس سے سیکھ لیں. جو آپ بہت سے لوگ ہیں یہاں پر, تنظیم اسلامی سکھاتی ہے, شجاع الدین شیخ صاحب کا پروگرام بڑا اچھا ہے, علم فاؤنڈیشن والا. ہمارے ایک اور ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب ہیں, ان کا پروگرام بڑا اچھا ہے. جس طریقے سے آپ کو سیکھنا آسان لگے, آپ کے دل کو سمجھ آتی ہو, آپ پڑھ کے سمجھنا چاہتے ہو. آج کل ایک نواسی صاحب ہیں, وہ بڑے اچھے طریقے سے ہمارے یہاں پہ وہ آج رمضان میں آج کل روز رات کو ان کی وہ آ رہی ہوتی. جیسے آپ سیکھنا چاہیں قرآن کو آپ سیکھیے, یہ بڑا آسان ہے. تو الحمدللہ اب اللہ نے اور آسانی یہ فرمائی, یہ ساری ٹیکنالوجی سارا کچھ, اور ہم تو آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ اتنا آسان کر دیا تمہیں. اور ہم یہ نیت بھی کر لیں آج سارے کہ انشاءاللہ ہم یہ پورا قرآن سیکھیں گے. اسی کے لیے پلان کرتے ہیں, اسی کی نیت کرتے ہیں, اسی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ ہمارا اب ضرور جاری رہے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ آپ میرے ساتھ آج وعدہ کریں, آئندہ آپ کے سامنے کوئی قرآن مشکل ہے کہے تو بتائیں آپ مانیں گے اس بات کو؟ یہ مجھے سب لوگ بتائیں, سب بتائیں اونچی آواز میں, اگر آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ یہ مانیں گے کہ جو قرآن بہت مشکل ہے؟ تو اگر وہ آپ کے سامنے والا بندہ بحث کرے تو جواب کیا دینا آپ نے, یہ بتائیں مجھے. What is the answer you have? آپ کا سب سے بڑا آرگیومنٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا آرگیومنٹ کیا آرگیومنٹ؟ یہ آیت قرآن پاک کی آپ نے یہ پڑھنی ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. سب یاد کر لیں اس کو دل میں بٹھا لیں, اس کو ذہن میں پختہ کر لیں. اللہ has made it easy. اللہ کہہ رہا ہے کہ indeed
we have made it easy, this Quran, to understand and take admonitions from it, take nasihat from it. So جب یہ آسان ہے, اللہ فرما رہا ہے, ہم نے وقت ہی نہیں دیا اس کو, ہم نے اس کے لیے ٹائم نکالا نہیں, ایفرٹ ہی نہیں کی, تو پھر تو دور سے ہر چیز ہی مشکل نظر آتی ہے. جب آپ چل پڑیں تو انشاءاللہ چیزیں آسان ہوتی ہیں. تو ہماری یہ بہن فرما رہی ہیں, سسٹر کمل بھی کہہ رہی ہیں قرآن آسان ہے. انشاءاللہ اب ہم سب پکا بات ہے آج کے بعد, کوئی کہے آپ کو, جب شیطان کہے نا, آپ کو خود کو بھی یہ آواز آ رہی ہو, نہیں یہ بڑا مشکل ہے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, ابھی میری عمر بالکل نہیں, اسے کہ جی تو کہتا رہے, ٹھیک ہے, تیرا تو کام یہی ہے. تو مجھے میرے رب نے یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن ہم نے آسان بنایا ہوا ہے سیکھنے کے لیے. میں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا, یہ سفر انشاءاللہ اب رکے گا نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو انشاءاللہ ہم یہ قرآن سیکھتے رہیں گے. آسان ہے لیکن خود بخود کچھ نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیں آپ, یہ یاد رکھیں. ہم دعا بھی کریں گے, محنت بھی کریں گے, وقت بھی نکالیں گے اس کے لیے. تو اس وقت کو نکال لیجیے آپ, وہ وقت نکالیے, تھوڑی محنت کیجیے, انشاءاللہ زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اور دعا کرتے رہیں. اللہ جب آپ اللہ کے راستے کی طرف چلتے ہیں, اللہ فرماتا ہے تم میری طرف آتے ہو, تم چلتے ہو, اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے. تو میں اور آپ اگر چلے ہی نہ, تو پھر اللہ سے شکوے شکایتیں کرنا جو ہے نا غلط بات ہے. آئیے چلنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. تو اللہ سے دعا بھی کرتے جائیے ساتھ ساتھ. خود کے لیے آسان ہے, دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فذکر بالقرآن, قرآن کے ذریعے سے دوسروں کو نصیحت کیجیے. لانذرکم بہ, اس کے ذریعے کیوں نہیں, ہمیں اس کے ذریعے سے لوگوں کو بتانا ہے, نصیحت کرنی ہے, ڈرانا ہے, سمجھانا ہے. ہم یہ جو بحثیں کرتے ہیں نا ہم گھروں میں ادھر ادھر, یہ ساری پھر ایک دوسرے اپنے نظریات پیش کرتے ہیں, وہ پھر چلتے نہیں. کوئی بات کرو, قرآن کی آیت سنائے, آپ فرمائیں کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے, باقی آپ جانیں, اور ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے اسی طرح ہماری بہنیں کہیں بیٹھی تھی ایک مجلس میں, تو وہ سب ایک عجیب سا نظریہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, ڈسکس ہو رہا تھا. تو میں نے کہا جی قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے, اور وہ سب خاموشی ہو گئی. اگر میں کچھ اور کہتا, میرا خیال یہ ہے, میں نے سنا ہے, لوگ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے, نہیں, میں کہا جی قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور یہ اس کا ترجمہ ہے صاف صاف. تو آپ دیکھیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہر مسلمان سمجھتا ہے اس بات کو کہ ہاں قرآن کے احکامات سب سے بہتر ہیں. تو آپ بھی وہی بات کیجئے, اچھا سیکھیے, اس کے انداز بیاں کو سیکھیے, اس کی دلیلیں سیکھیے, اس کا انداز جانیے, اپنے لیے, دوسروں کے لیے. جب خود شیطان آپ کو بہکائے, اسے کہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ٹھیک ہے, تو دوسروں کو بھی جب بتانا ہو اسی طرح کیجیے. تو اس خوبصورت ٹکڑے کو, اسی لیے یہ اتنا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اگلا حصہ فحل میں مدکر بھی نہیں آپ کو کہا جا رہا, آپ صرف اتنا یاد رکھ لیں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اللہ نے آسان کیا, ہم سب اس کو آسان سمجھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہم اس کو اصل میں جانتے نہیں نا, تو اس لیے ہمارے یہ حالات بھی ہو گئے. یہ قرآن کو ہم جانیں گے انشاءاللہ اور اس کو سیکھیں گے, تو اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے آسان بنا دے گا. یہ پاکٹ بک میں یہ سارے معنی لکھے ہوتے ہیں, اس کی کوشش کیجیے ضرور ساتھ رکھا کریں اس کو, اپنی گاڑی میں, اپنی جیب میں, اپنی پاکٹ میں, پرس میں رکھ لیں اپنے. آپ میری بہنیں اپنے ساتھ بیگ رکھتی ہیں, کیری کرتی ہیں, تو ایک چھوٹے سے وزن کا یہ ہلکا سا ٹکڑا اگر رکھ لیں, اور جب کبھی کہیں وقت ملے نکال لیں اور ایک نظر مار لیں 1 منٹ کے لیے, تو سیکھتے جائیں. اسی پورے کے اوپر یہ سارے الفاظ کے جو ہم کورس میں پڑھے یہ ہیں. آئیے جی, اب یہ آسان تو ہے, تو سیکھنے کا ہمیں اور کیا ہے, آج کیا ہم سیکھنے سکھانے سے ہوگا کیا قرآن سے. تو نبی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری میں یہ ہے, بہت دفعہ میں پہلے ذکر بھی کر چکا ہوں, آج اس کے ہم معنی بھی دیکھتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم, خیر کا معنی بتائیں آپ سب کو اس کا معنی آتا ہے. ہم نے کہا تھا الصلاۃ خیر من النوم, یاد ہے نا آپ کو, خیر کا معنی بتائیں. جی بالکل, بہتر, اچھا, بلائی والا خیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کم کا اشارہ کریں, سب کے سب کم کا اشارہ کریں. اب اگر آپ کنفیوز ہونے لگیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے, تو خیر, بہتر, کم, یہ کم آپ کو فوری سامنے اشارہ کروا دے گا کہ تم سب میں سے, یو آل خیرکم, بہتر تم سب میں سے کون ہے. من کا معنی کیا ہے, من کا معنی بتائیں, من کا معنی بتائیں. من کے 2 معنی ہے نا, یہاں بتائیں کون سا آیا ہے, اور آپ کو پتا کیسے چلا ہے کہ کون سا معنی آیا ہے. اب دیکھیں, جو سوالوں کے جواب میں کہتا تھا آگے آئیں گے, اب مل رہے ہیں آپ کو جواب. اکثر لوگ کہتے ہیں جی آگے آگے کہتے جاتے ہیں, آگے کچھ پتہ نہیں کب آئیں گے.
تو یہ اب صحیح وقت آ گیا نا، آپ کو خود پتہ چلنا شروع ہو رہا ہے کہ یہاں کون سا من آیا اس کا. ٹھیک ہے، خیرکم من. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں سینس آ رہی ہے اس کی، ماشاء اللہ بہت خوب. تو خیرکم اچھا بہترین، کم تم سب میں سے، خیرکم تم میں سے بہترین، من کے دو معنی. کون والے کے لیے وہ سوال یاد ہے آپ کو؟ میں پھر پوچھ لیتا ہوں سوال. من ربو کا، فوری جواب دے، سب دیں، خاموش نہیں رہنا. یہ جواب ہمیں بالکل پرفیکٹ، جیسا اپنا نام یاد ہے نا انشاءاللہ. ربی اللہ، ماشاءاللہ. من ربو کا یہ ہے سوالیہ والا من. ٹھیک ہے، ربی اللہ، من ربو کا، یہ پہلا معنی اس کا، اس سے ہم نے یہ یاد رکھا ہوا ہے. دوسرا معنی یہ دیکھیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ درمیان والا من جو. ٹھیک ہے، I am the one who, you are the one who، اس طرح سے جو درمیان میں آتا ہے من، تو یہ بھی ہمیں پکا یاد ہو گیا. آگے آ رہا ہے تعلم القرآن وعلمہ، دو الفاظ ہیں یہاں پہ، تعلم اور علمہ. اچھا یہ یاد رکھیں، یہ علمہ کی طرح نہیں ہے، اس کے روٹ ورڈز ویسے ہیں، اس سے معنی جاننے میں آپ کو آسانی ہوگی. علمہ تھا اس نے جانا، لیکن یہ مطلب روٹ لیٹرز وہی ہیں، عین لام میم والے، بٹ یہ ہے مزید فی والے افعال میں سے. تو آپ نے ویسے ہی معنی یاد رکھ لینا. کیسے؟ تعلمہ سیکھا، علمہ سکھایا. اب میں آپ کو اس کی 2-3 ٹپس بتاتا ہوں، آپ کو جو آسان لگے وہ ذہن میں رکھ لیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں حروف تہجی میں تے پہلے آتا ہے، تا پہلے آتا ہے نا، تو تعلمہ سیکھا یہ پہلے آ رہا ہے، تعلمہ پہلے آ رہا ہے، علمہ آئین بعد میں آتا ہے، سکھائے. اسی طرح سیکھنے کا پروسیس پہلے ہوتا ہے، پہلے آپ سیکھتے ہیں پھر کوئی چیز سکھاتے ہیں، ہے نا. تو اب آپ نے اس طرح اس کو یاد رکھنا ہے. یہ حدیث بھی یاد کر لیں آج ساری. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو تعلمہ سیکھے، پہلا سیکھا، علمہ سکھایا. پہلے سیکھے پھر سکھائیں، پہلے سیکھیں پھر سکھائیں، یہ یاد رکھ لیں. تو حدیث میں بھی پہلے سیکھنے والے کا ذکر پھر سکھانے والے کا. ٹھیک ہے، تعلمہ وعلمہ، علمہ کے ساتھ ہو لگی ہوئی ہے، یہ علمہ سکھائے اس کو، علمہ سکھائے اس کو، یہ یاد رکھنا ہے ساتھ آپ نے. علمہ سکھائے اس کو. اس کو کون ہے؟ علمہ ٹکڑے کریں گے تو آپ کو سمجھ آنے میں آسانی ہوگی نا کہ علمہ الگ لفظ ہے، ہو الگ لفظ ہے. تو یہ ہو کس کی طرف جا رہا ہے؟ واپس پلٹ کے ہو کس کی طرف جا رہے ہیں؟ علمہ ہو، ہاں قرآن. ماشاءاللہ، یہ آپ کا نام نہیں لکھا ہوا، یہ 349 جو بھی ہے انہوں نے سب سے پہلے لکھا ہے قرآن اس کو سکھائے، یعنی قرآن کو سکھائے. اب آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ ضمائر کیسے پلٹ کے جاتے ہیں واپس ناؤنس کی طرف، پروناؤنس کی طرف. ٹھیک ہے جی. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بار بار بولیے میرے ساتھ ساتھ تاکہ میں یاد ہو جائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے تم میں سے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سو تعلم پہلے ہوتا ہے سیکھنا، علم بعد میں ہوتا ہے سکھانا. پہلے آپ ریسیو کرتے ہیں، پھر آپ گیو اوے کرتے ہیں، دیتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم سب سیکھ رہے ہیں اور سکھائیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں، آپ نے لاکھوں کروڑوں سینکڑوں کلاسیں پڑھی ہوں گی، آپ نے فلسفہ پڑھا، فزکس پڑھی، میتھس پڑھی، انگلش پڑھی، بہت کچھ پڑھا زندگی کے اندر، اسکولوں میں گئے، کالجوں یونیورسٹیوں میں گئے. مگر یہ جو کلاس ہے، یہ کلاس اس وقت روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین کلاس کون سی ہے؟ قرآن کی کلاس. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی فرمانے نا، دیکھیں بہترین شخص وہ ہے تو بہترین کام وہی ہے اللہ کی نظر میں جس میں قرآن سیکھا سکھایا جائے. تو کیسا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی بہترین کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم دنیا کی بہترین کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ہم کہہ نہیں رہے تو ہم بہترین کام بھی کر رہے ہیں. اللہ ایسا ہی کر دے، ہمیں بہترین لوگوں میں سے بنا دے کہ ہم قرآن سیکھتے رہیں، قرآن سکھاتے رہیں. تو اس لیے اللہ کا خصوصی شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس حدیث کے مصداق بننے کے لیے، اس حدیث کے مصداق دیکھیں، پہلا حصہ ہو گیا، پہلا ٹکڑا آپ سب سیکھ رہے ہیں تو طالب علم ہے، یعنی پہلے ذکر کس کا آیا ہے؟ طالب علم کا. یہ خصوصی عزت ہے، حدیث میں پہلا ذکر طالب علم کا. خیرکم من تعلم، بہترین ہے تم میں سے وہ جو سیکھے القرآن. ٹھیک ہے جی، جو قرآن کو سیکھے. تو یہ آپ نے
ذہن میں رکھنا ہے. تو سیکھ لیا پہلے ہم نے, اور انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے اب ساری زندگی اس کو. اور اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہوگا, اس لیے ہم مسلسل سیکھ سکتے ہیں اس کو. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائٹیریا دیا نا وہ دو ہے, سیکھے سکھائے, پہلے ریسیو کرے پھر دے. اور یہ آپ فوری شروع کر سکتے ہیں. آپ ابھی سے یہ حدیث بتانا شروع کیجئے. ابھی ہم نے پڑھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, قرآن کی آیت مبارکہ, تو یہ سکھانا شروع کر دیجئے. اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو سکھا دیجئے, آپس میں دوستوں کو سکھا دیجئے, بہن بھائی کو. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے اپنی والدہ کو کورس کا حصہ بنا دیا ڈاکٹر صاحب نے, تو بڑا خوشی ہوتی ہے, وہ مجھ سے اکثر بات بھی کرتی ہیں, تو دل میں وہ کہتی ہیں جی میں اس عمر میں سیکھ رہی ہوں, تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو آپ اپنے والدین کو, ہم ان کو دعوت دیں, دوستوں کو, بھائی احباب, بھتیجے, بھانجے, سب اپنے ایکسٹینڈڈ آفس کے لوگوں کو آپ خود بتائیں, پھر اس طرف دعوت دیں. تو دونوں کرائٹیریا پورا کرنے ہم نے, سیکھنا بھی ہے, سکھانا بھی ہے انشاءاللہ. تو پھر یہ اس حدیث کے مصداق ہو جائیں گے انشاءاللہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو آپ نے سکھانا ہے کہ نہیں, مجھے یہ بتائیں, نیت کتنے لوگوں نے کیا آپ میں سے فوری؟ ہاں, میری بیٹی نے تو آج فوری اونچا تک کھڑا کیا ہوا ہے جی. اور حوریہ آیت میرے پاس بیٹھی ہیں, اور چیٹ باکس میں پتہ نہیں مسلسل کوئی ہمیں کہتا جا رہا ہے میں حوریہ آیت ہوں. تو یہ اچھا جی, انشاءاللہ. تو ہم سب کے سب جو ہیں سیکھیں گے اور سکھائیں گے, سب نیت کر لیں سب انشاءاللہ. اور جس حد تک اپنی آپ کے اس میں ممکن ہے اس کو کیجیے, اور آہستہ آہستہ یہ سفر شروع کیجیے انشاءاللہ. میں نے بھی بہت پہلے شروع کیا تھا, لیکن اللہ کا فضل, اللہ رب العزت نے اس جگہ پر. اچھا, اب ایک چھوٹا سا آپ کو چیلنج دے رہا ہوں, 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. 2 لوگوں کے نام آپ مجھے بتائیں ابھی فوری نیت کر کے. اس کو کہتے ہیں نا وہ پریکٹیکل ڈویبل کام, جنہیں آپ نے یہ سکھانا ہے. ابھی 2 لوگوں کے نام بتائیں ذرا. ماشاءاللہ, بردر فرید, ہیٹس آف ٹو یو, آپ نے بیسٹ بات کہی. آپ انہوں نے کہا جی مائی وائف اینڈ مائی سن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مائی امی اینڈ سسٹر. زبردست, اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ماشاءاللہ, یہ سب سے بہتر ہے کہ ہم آپس میں, ہمارے گھروں میں ایک کلچر ایسا پیارا پیدا ہو. ہم اور باتیں جو ادھر ادھر کی کرتے رہتے ہیں, ہے نا, تو کیسا مزے کا کام ہو, آپ بیٹھے ہو تو یہ باتیں کر رہے ہو. ہاں, تو وہ عبد المہمن صاحب از مائی سن 7 years. تو وہ ٹیبل پہ ہمیں کہتے ہیں بابا آج کون سی صورت ہم ڈسکس کریں گے. تو آپ یہ ماحول پیدا کیجیے, انشاءاللہ دیکھیے گا کیسے آپ کو مزہ آیا کرے گا چیزوں کا. دوستوں کو بھی بالکل بالکل, جہاں کہیں آپ کر سکیں, کزنز اینڈ بردرز, زبردست, جیتے رہیے. تو خیرکم من تعلم القرآن. تو ناظرہ ہی نہیں, ہم اس کا فہم قرآن سیکھیں گے, قرآن میں غور کرنا سیکھیں گے, ناظرہ بھی سیکھیں, تجوید بھی سیکھیں, اور یہ نیت اور کوشش کے انشاءاللہ اس سلسلے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. ڈیڈ والد کو بھی زبردست, بڑی پیاری بات ہے. انشاءاللہ والدین کو بھی اچھے کاموں میں ساتھ رکھیے. ٹھیک ہے, یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ یاد رکھنے کے اہم راز کیا ہے, مثالوں کے ذریعے. تو ہم مثالوں سے جانتے ہیں, مثالوں سے سیکھتے ہیں, مثالوں سے معنی جلدی یاد ہوتے ہیں, جلدی یاد آتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ تعلمہ, سیکھنا پہلے ہے نا, سکھانا بعد میں. تو علمہ بعد میں آ گیا, تا پہلے آیا, عین پہلے آیا. کوئی نہ کوئی مثال بنا لیا کریں. ٹھیک ہے, تو جیسے ہم نے ان یاد رکھا تھا انشاءاللہ, اور ان کا معنی ان اللہ مع الصابرین. تو آج ہم ایک نیا لفظ بھی یاد رکھیں گے. اور قرآن سیکھتے ہوئے نا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جی. بردر حسیب جمال اس کورس کی سٹیجز ہیں, وہ آپ کو انشاءاللہ بتاتے جائیں گے, آگے چل کے میں وضاحت بھی کروں گا. انما الاعمال بالنیات, جو ہم نے قرآن سیکھنا سکھانا نا آپس میں, اس میں ایک شرط بھی ہے, وہ یہ کہ ہم نے نیت اچھی رکھنی ہے. کیونکہ حدیث نبوی ہے انما, بس صرف, الاعمال, اعمال ہیں, بالنیات, بالنیات نیتوں پر. تو انما کا لفظ آج نیا ہے, یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے. 145 بار آیا قرآن میں انما, بس صرف, اونلی. ہاں ماشاءاللہ. اب یہ میں پورا کر لوں پھر دیکھتا ہوں. اکرام صاحب آپ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے الحمدللہ. تو انما, بس صرف. ٹھیک ہے, بس صرف, انما الاعمال. ایک تو اس لفظ کو ہم نے یاد رکھنا ہے. اب یہ 3 لفظ جو ہے نا آوازیں ملتی جلتی, انشاءاللہ سے, اگر اللہ نے چاہا, اس کا مطلب اگر ہو گیا. ان, بے شک, انما, ان
ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور انما صرف بس. ٹھیک ہے، بس صرف، اس کے لیے آپ انما اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے. تو یہ تینوں الفاظ جو انشاءاللہ، اور اس حدیث میں بھی یہ آئے ہیں، اس حدیث کو بھی ہم سیکھ لیتے ہیں. بڑی عام حدیث ہے، اکثر لوگوں کو آتی بھی ہوگی. آج ذرا ٹکڑے کر کے الفاظ سے سیکھتے ہیں. انما بس صرف. ٹھیک ہے. اعمال جو ہے وہ جمع ہے عمل کی، عمل، اور یہ ہے اسی ٹیبل سے عملہ، اس نے عمل کیا، اس سے جا کر عمل بنا، اس کی جمع بنی اعمال. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی آج انشاءاللہ ہم جان جائیں گے کہ یہ عمل کیسے بنا، یہ لفظ عمل کیسے بنا. اور یہ اسم ہے، یہ اسم ہے، یہ یاد رکھنا ہے. عمل یہ نام ہے کام کا. عمل عاملہ تھا، اس نے کیا ہے نا، اس نے عمل کیا، وہیں سے بنا یہ عمل. کام کرنا، اعمال اس کی جمع ہے. تو اعمال کی بنیاد کیا ہے؟ بالنیات، نیہ سے نکلا ہے. نیہ سنگولر، نیات الف تا لگ کے، یہ جمع سالم جو ہوتی ہے مؤنث کے لیے، نیہ سے نیات. ٹھیک ہو گیا. تو ہم لوگ کا دار مدار نیتوں پر ہے، اس لیے نیت اچھی رکھنی ہے ہم سب نے، آپ نے، میں نے، سب نے. کیونکہ ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا، ان میں ایک شہید ہوگا، ایک صدقہ خیرات کرنے والا، اور قرآن کا قاری. تو اللہ فرمائے گا ان کو جہنم میں ڈال دو. تو وہ کہیں گے یہ کیا؟ دنیا بھی حیران، وہ بھی کہ یہ اللہ، یا اللہ ہم تو یہ کرتے تھے. تو کہا یہ جائے گا قرآن کے قاری کو کہ تم دکھاوے کے لیے پڑھتے اور پڑھاتے تھے. تو آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے نیت خالص عطا فرمائے. ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ ہم یہ قرآن صرف اور صرف اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے سیکھیں اور اس کی رضا کے لیے لوگوں کو سکھائیں، اور اس امت کی سربلندی کے لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے، ہم اس لیے یہ کام کریں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ نہ کرے کہ ہماری عبادت میں کسی قسم کا دنیاوی کوئی، کسی قسم کی کوئی چیز شامل ہو، اور کسی کو دکھانے کے لیے ہو کہ نہیں میں قرآن سیکھ رہا ہوں تو میں کہ بہت بڑا عالم بن گیا ہوں. نہیں، ہم سب طالب علم ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. خاص طور پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ خالص چیز میں ذرا سی گندگی گر جائے اگر دودھ میں تو ہم پسند نہیں کرتے. تو اللہ کیسے پسند کرے گا کہ کوئی کام لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا جائے؟ تو ہم صرف اللہ کی خاطر یہ کام کریں گے. سو انما الاعمال بالنیات، صرف اللہ کی خاطر قرآن سیکھیں گے، اور اس لیے دوسروں کو سکھائیں گے کہ یہ حکم دیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ آسان ہے سیکھنا اس کو. اور سکھانا کیوں ہے ہم نے؟ اس لیے سکھانا ہے بھائی، کوئی سمجھتا ہی نہیں. آپ ذرا اپنے ارد گرد دیکھ لینا، 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتے. عرب لوگوں کو تو چلے عربی آتی ہے، ہم میں سے کتنوں کو آتی ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کو سیکھیں اور آگے دوسروں کو سکھائیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہاں چلیں، آپ بھی ٹھیک فرما رہے ہیں. شاید 99% میں نے عربوں کو استثناء دیا نا. تو یہ حدیث ہے، یہ یاد رکھنا آپ نے. یہ بھی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ بھی حدیث ہے. یہ 2 حدیث کی مدد سے بھی ہم نے سیکھے ہم نے. قرآن میں آنے والے الفاظ بھی ہیں اس سے. انما اعمال جمع ہے عمل کی، بالنیات نیہ سے بنا ہے. ٹکڑے کیا ہے؟ بی اور نیت. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت بالکل اس کی جزا بھی دیں گے. یہ دیکھیے اننا اور انما 2000 بار آئے ہیں قرآن میں. انہیں ذہن میں رکھ لیجیے اچھا سا. اگر، اننا بے شک، انما صرف. آج یہ نیا لفظ انما سیکھا نا ہم نے، اس کی مثال یاد رکھ لیں، یہی والی حدیث انما الاعمال بالنیات. اچھا اس کے ٹکڑے نہیں کر لینے اننا اور ما، اس لیے خاص طور پہ یہ انما کٹھا ورڈ ہے. انما یہ میں یاد بھی کروا دوں آپ کو، انما یہ کٹھا لفظ ہے، اس کے ٹکڑے نہیں کر دینے، اس کے ٹکڑے ہم نے نہیں کرنے. اس کا معنی ہے صرف. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس اختتام کو پہنچی. اب آپ کے سوالات برادر اجاز لیں گے. ہمارے ساتھ ہیں برادر اجاز جی. تو آپ یہیں سے کر لیں انشاءاللہ. اچھا یہ کسی نے پوچھا ہوا ہے شہید کو جہنم میں ڈالیں گے. اصل میں یہ تینوں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے یہ کام کیے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. جو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، شہید کا تو بہت مقام ہے، جو اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کام کرتا ہے. یہی قرآن والے کا بھی معاملہ ہوگا
اور سب کو آخرات والے کا بھی معاملہ ہوگا. جی برادر اطہر آپ پوچھیے. السلام علیکم. یہ ابھی جیسے آپ نے انما کا جب قرآن شریف کی آیت کے ساتھ لکھا تھا تو اس میں زیر آیا تھا نیچے، اور لیکن جب اس کی ڈیٹیل میں دکھایا تو اس میں حمزہ اور زیر آیا. اس کا مطلب ہے کہ شاید آواز نکالنے کے لیے حمزہ یہاں آیا ہے، یا اس کا اور بھی کوئی تعلق ہے؟ تھوڑا سا اونچے بولیں گے بیٹے، یہ ذرا بند کریں اس کو. مجھے آپ کی بات شاید آواز ٹھیک سمجھ نہیں. یہ انما کے بارے میں ابھی آپ نے جو تفصیل بتائی ہے، جب قرآن شریف کی آیت لکھی گئی تھی تو اس میں انما کے الف کے نیچے صرف زیر تھا، لیکن جب ڈیٹیل آئی ہے تو اس میں الف کے نیچے زیر حمزہ ہے یا پھر نیچے زیر ہے. یہ حمزہ آواز نکالنے کے لیے آئی ہے یا اس کا اور کوئی مطلب ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ ایک ہی بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انما ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تجوید کے اصولوں میں سے ہے، وہ انشاءاللہ پھر آپ جب پڑھیں گے تو اس کو سیکھ جائیں گے. سو انما ہے ایک ہی بات. یہ تو اچھا جی، اور جی کوئی سوال ہے تو اچھا انشاءاللہ چیٹ باکس میں ہے. نیت پر الف اور لام ہے جی بالکل، اس لیے بھی ہمیں پتہ چل گیا ایگزیکٹلی کہ یہ اسم میں سے ہے. جی لیجیے بردر اجاز ہیں ہمارے ساتھ. بردر اجاز، ذیشان اسلم. جی آپ جی ذیشان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما. گرامر میں جی آج انشاءاللہ ہمارا ٹیبل مکمل ہونے جا رہا ہے. ہم سیکھیں گے فاعل، مفعول اور فعل. کیجئے ذرا میرے ساتھ یہ اشارے، فاعل، مفعول اور فعل. برکت سے ذرا فاعل اس طرح کریں اشارہ جیسے آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں. فاعل دے رہے ہیں آپ جیسے کوئی، مفعول جیسے کچھ لے رہے ہیں آپ، جیسے آپ کچھ لے رہے ہیں، اور فعل طاقت جیسے مکہ دکھاتے ہیں نا آپ، پنچ دکھاتے ہیں، فعل. تو آج ہم نے یہ انشاءاللہ سیکھنے ہیں. ٹی پی آئی کا طریقہ استعمال کریں گے، اور اسم کی تعریف ہم سب کو یاد ہے، فعل کا بھی اب تو پتہ ہے. اب تو تعریفیں کیا یاد ہوں گی، ہمیں پتہ ہی ہے یہ کیسے ہوتے ہیں. اب تعریفیں بھول بھی جائیں تو کوئی بات نہیں. فعل کام کا کرنا اور ہونا، حرف اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے. تو فعل سے اسم کیسے بنتے ہیں، اس لیے آج ہم نے یہ یاد رکھنا ہے. فعل سے اسم بنیں گے آپ. یہ جو فاعل ہے نا، فاعل یہ اسم فاعل ہوگا، اور مفعول اسم مفعول ہوگا، اور فعل اسم فعل ہوگا. تو آج یہ والی قسم ہم نے انشاءاللہ کرنی ہے. ماضی مضارع امر سب کو کلیئر ہے انشاءاللہ. ان کی تعریف بھی پتہ ہے، ہم نے پریکٹس بھی کر لی، عربی میں جان بھی لیا یہ کیسے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ سیکھا ابھی تک. یہ دیکھیں فعلا سے، یہ پورا ماضی سے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. پلیز اشارے ساتھ ساتھ شروع کر دیا کریں. یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. آج میرے کسی بھائی نے شاید پوچھا بھی تھا جب امر کے اشارے چل رہے تھے، افعل، افعلو، انہوں نے کہا جی انگلی کس طرف لے کے جانی ہے؟ لا تفعل. یہ آپ نے اپنے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی طرف لانی ہے. لا تفعل، آپ کا جو الٹا ہاتھ ہے اس کی طرف سے یوں آرام سے آتی ہوئی اس طرف آئے گی جیسے نہ کر رہے ہیں. لا تفعل، اور لا تفعلو یوں ہاتھ پھیرنا آپ نے. تو یہ اس سوال کے جواب کے طور پہ شاید میرا خیال ہے رویین میں پوچھا جا رہا تھا، جاز صاحب نے بتایا بھی ہوگا. تو افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ابھی تک ہم نے یہ کیا تھا. آج ہم کرنے جا رہے ہیں، اس سے ہی بنتا ہے فاعل، فاعل، مفعول اور فعل. تو چلے چھوٹا سا چیلنج دیتا ہوں آپ لوگوں کو. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا ہوگا؟ فاعل کا معنی کیا ہوگا؟ مفعول اور فعل. ذرا اپنی جی بتانا شروع کیجیے. ہاں عارف صاحب بتا رہے ہیں دینے والا. اچھا دینے والا نہیں، آپ فاعلا سے یاد رکھنا، فاعل ہے. فاعلا کا کیا معنی تھا؟ فاعلا اس نے کیا. یہ تو میں نے آپ کو ویسے اشارہ بتایا ہے، اشارہ یوں لگے جیسے دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور یہ اشارہ سیکھنے کے لیے. مجھے یہ بتائیں یہ کون ہوگا؟ یہ فعلا کے ٹیبل سے یہ کیا چیز بنے گی؟ ہاں سسٹر مابرہ سب سے پہلے بتا رہی ہیں کام کرنے والا، فاعل. بالکل ٹھیک ہے، کرنے والا. یہ کہنا برادر عارف بھی، کرنے والا، کام کرنے والا. ہاں کام کرنے والا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ فعلا سے بننا نا. یعنی اگر فعلا سے اس نے کیا سے تھا تو فاعل کرنے والا ہے نا.
इसका मतलब ये हुआ अगर हम नासरा से बनाए, नासरा उसने मदद की, इसे नासिर, तो नासिर कौन होगा? मदद करने वाला, देने वाला नहीं। देने वाला तो इशारा इस तरह करना है ना, जैसे आप कोई चीज पकड़ा रहे हैं किसी को, और ये जैसे आप ले रहे हैं कुछ चीज, ये इशारा बता रहा था मैं आपको, इशारा ऐसे करना है, और ये कि जैसे आप ताकत दिखा रहे हैं। तो अब हम उनको अफाल के साथ करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, बहुत से लोग इस बात को समझ गए हैं, ठीक लिख रहे हैं। ओके, करने वाला ठीक हो गया जी। अब आइए, बिल्कुल ठीक है। आप देखिए मेरी तरफ, बिल्कुल आप सही समझ गए माशाल्लाह। तो ये अबवाब हैं, ये चारों हमने किए हुए हैं। इन्हीं अबवाब के अब हम जाके पढ़ने लगे हैं। हमने इनके माजी किए हैं, हमने इनके मुजारे किए हैं, हमने इनके अमर किए हैं, और ये समझिए कि आवाज की थोड़ी थोड़ी तब्दीली से ये 4 सेट्स बनते हैं। ठीक है, 4 सेट्स बनते हैं। हाँ, हुजैफा, ब्रदर हुजैफा इज रिमाइंडिंग मी ऑफ समथिंग एट अ वेरी माशाल्लाह, इज अ वेरी गुड मेमोरी। इन्होंने कल एक बड़ी अच्छी चीज कही थी। इन्होंने कहा जी आप थोड़ा सा अगर अमर के इशारों में एक टिप के तौर पे इसको ध्यान में रख लें। ये जो 4 हम पढ़े हैं ना, इसमें 3 देखें वो ई से स्टार्ट हो रहे हैं, नीचे जेर आ रही है। ब्रदर हुजैफा ने कल मुझे रिमाइंड कराया था कि ये टिप आपने शेयर नहीं की, ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी माशाल्लाह। और सिर्फ जो नासर वाला है ना, उनसुर, उसमें पेश आ रहा है। ठीक है, तो ये एक आप अगर याद रखने के इस अंदाज से इनको याद रखना चाहते हैं तो ज़हन में रख लीजिए। देखे ना, ई इफ्ताह और ई इदरब, इदरिब, और ई इस्मा, सिर्फ उनसुर में आ रहा है, उनसुर, उनसुर। ठीक है, तो अच्छी ऑब्जर्वेशन है, और अभी भी माशाल्लाह बड़ी इनकी परफेक्ट, क्या इसको कहते हैं, एक्सटेम्पोर, या इससे भी कोई बेहतर वर्ड क्या हो सकता है इंग्लिश का, जो एकदम इन्हें सही वक्त पर याद आया। तो आइए हम फाला से बनाया हमने फाइल, इशारा करें फाइल, फाला था उसने किया, यफअलु वो करता है, इफअल कर, और ला तफअल मत कर, उसी से बना फाइल, करने वाला। अब ये देखें, ये चूंकि करने वाला है तो इसको इसम, इसलिए इसम फाइल कहेंगे। मफऊल, जिस पर काम किया गया, यानी ऑब्जेक्ट, यस, सब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्ट मफूल, फेल, इसको अरबी में इसे इसम मस्दर कहते हैं, मस्दर। ठीक है, मस्दर। और ये क्या हो गया, इसम का नाम। तो अब आपको कुछ याद आया, पीछे हमने एक सूरा पढ़ी थी तो उसमें क्या क्या आया था, जरा मुझे याद करवाएं, जिस पर हमने कहा था। जी बिल्कुल सिस्टर मावरा, आप सही फरमा रही है। फेल का नाम है ना, यानी काम का नाम है, तो काम का नाम इसम होगा ना। काम का नाम, देखें इसम की तारीफ ध्यान में रखें, सिफ्त का नाम या काम का नाम, शय का नाम, जगह का नाम, काम का नाम। हाँ, ये उसमें थोड़ा इजाफा भी कर लें, काम का नाम भी इसम ही कहलाएगा। ठीक है, नहीं हमने नस्र में, जब हमने कहा था इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत, तो नस्र, अभी आगे चलेंगे तो आपका नासिर से नस्र बनेगा, और फतहा, फातेह से फत बनेगा। तो वो पिछले मसले भी हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये फेल जो है ना, ये फाला नहीं लिखा हुआ ना, फेल लिखा हुआ है, फे के नीचे जेर है, आइन साकिन है, यहां था फाला। तो फर्क देखें, अरबी में हमने आपको पहले भी बताया है कि जबरों जेरों से, पेशों से फर्क पड़ जाता है। यहां है फाला, फा पे भी जबर, आइन पे भी जबर, लाम पर भी जबर, तो ये फेल रहेगा। ठीक है, और इसके जितने सीगे बने, फाला, फालू, फाल, तफाल, तुफाल, तुम फालना, ये सारे अफाल के लाएंगे। इसी तरह यफअलू, यफअलूना, तफअलू, अफअलू, तफअलूना, नफअलू, इफअल, इफअलू, ला तफअल, ला तफअलू, ये सारे अफाल के लाएंगे। इनके नाम भी ये हैं, फेल माजी, फेल मुदारे, फेल अमर। ये जो आया ना, फाइल, मफऊल और फेल, ये तीनों को लाएंगे, इसम फाइल, इसम मफूल, इसम फेल, और आखिरी को मस्दर भी कहते हैं। ठीक है, आई होप नाउ दिस सफाइसेस सिस्टर मावरा। अच्छा, फाइल, करने वाला, इशारा कीजिए सब मेरे साथ मिलके, इशारा कीजिए, फाइल, इससे बना मफऊल, जिस पर असर पड़ा, यानी आपने कुछ किया, वो क्या था, आपने लेट से या उंगली को यूं ये किया, तो फाइल कौन है, मैं, करने वाला, और किसको किया गया, इसको किया गया, मफूल। और फेल क्या था, उसको करना। तो करना, फाइल, मफऊल, फेल, फाइल, मफऊल, फेल, और ये फे के नीचे जेर है, ये जेन में रहे। ठीक है, आइए इसी वजन के ऊपर
اب یہ ہمارا ٹیبل بھی پورا ہو گیا ہے. فعل فعلو ماضی مضارع امر اور یہ تینوں اشارے فاعل مفعول اور فعل. ٹھیک ہے تو آئیں ان کی ذرا اب یہ دیکھیں فرض کریں اور الحمدللہ ہم سارے اچھا کام ہی کر رہے ہیں نا, یہ قرآن پڑھے ہم سارے. تو اگر میں آپ سے کہوں حل انت فاعل, کیا کہیں گے آپ, جواب کیا دیں گے مجھے؟ اب اس کے نا ٹکڑے کر کے آرام سے سوچ کر جواب بنائیں. حل کا معنی کیا ہے عربی کا ذہن میں رکھیں, انت آپ کو پتہ ہے, فاعل, تو آپ جواب میں کیا کہیں گے, کدھر اشارہ کریں گے بتائیں؟ نعم انا فاعل, نعم انا فاعل. اب یہاں ذرا رک کے ایک بات سمجھ جائیں سب لوگ, اب ایک بات سمجھیں. دیکھیں جب افعال آتے تھے نا تو ہمیں الگ سے اس میں ضمائر نہیں لانے پڑتے تھے, ٹھیک ہے. تو بعض اوقات قرآن کے انداز بیاں کی وجہ سے آتے ہیں, وہ اور بات ہے. یہاں بات ہی پوری نہیں ہوگی. اگر آپ کہیں گے نا حل فاعل تو وہ ذرا تھوڑا سا سمجھ تو آئے گا, بٹ حل انت فاعل, نعم انا فاعل, حل انتم فاعلون, حل انتم فاعلون, نعم نحن فاعلون. تو سنگولر سنگولر پلورل پلورل ہو گیا. تو ٹھیک ہے جی, اوکے. تو اسی طرح فاتحہ کے ٹیبل سے بنا, فاتحہ کے ٹیبل سے یہ دیکھیں فاتح کھولنے والا. تو یہ جو فاتح ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں وکٹوریس ہے نا, تو وہ کون ہوتا ہے جو قلعے کو فتح کر لیتا ہے, یعنی قلعے کا دروازہ کھول لیتا ہے. فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, جس چیز کو فتح کرا کیا گیا. ہاں, تو مسلمانوں نے کیا کیا, مسلمانوں نے اسپین فتح کر لیا, فاتح تھے, اسپین مفتوح ہو گیا, فتح, تو انہیں فتح ملی. اور اب کم وقت ساری دنیا مل کے آپ لوگوں کے سر پہ چڑھی ہوئی ہے. تو اچھا اینی وے چلیں, فاتح کھولنے والا, مفتوح فتح کھولنا, فاتح مفتوح فتح, فاتح مفتوح فتح. اب یہ انداز سیکھ گئے آپ سارے, اب آپ اشارے کریں گے, ٹھیک ہے جی. تو آئیے, انت فاتح, حل انت فاتح. لیٹ سے فاتح کون ہے, کھولنے والا. ہم کہتے ہیں قرآن کھولنے والا, مسجد کھولنے والا, دروازہ کھولنے والا. حل انت فاتح, آپ کہیں گے نعم انا فاتح. حل المسجد المفتوح. اب یہ ذرا مزے کی چیز ہے, حل المسجد, یا کہہ لیں حل المسجد مفتوح, یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ آسانی کے لیے اگر آپس میں جوڑنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. حل المسجد مفتوح, مطلب سمجھ رہے ہیں نا, مفتوح کیا ہے, جس کو کھولا گیا ہے, مفتوح, یہ اشارہ مفتوح. تو نعم المسجد المفتوح, ہاں مسجد کھلی ہوئی ہے. اسی طرح اسی سے بنا جعل, مجعول, جعل, جعل مجعول جعل, جعل مجعول جعل. ہاں, اس کی آپ نے پریکٹس کرنی بڑی اچھی سی گھر پہ. اچھا آپ کو ایک چیلنج دوں, ایک تو چیلنجز بڑے دیے میں نے اس گروپ کو, پہلے کبھی کم ہی دیے تھے ویسے, تو آپ کر لیتے ہیں نا, اس لیے میں دے دیتا ہوں آپ کو چیلنجز. مجھے ناصرہ سے کوئی بنانے کی کوشش کر سکتا ہے, ناصرہ سے آپ میں سے کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے؟ ہاں جی, سسٹر فرحانہ بنائیں گے جی, سسٹر بنائیے. سسٹر آپ نے میوٹ کر لیا خود کو, ان میوٹ کیجئے. ناصر, منصور, نصر. نصر, یہ نصر آیا تھا اس میں, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور یہ والا فاتح مفتوح فتح, یہ والا فتح آیا تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ اسم تھے جی. یہ کچھ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. تو حل انت جاعل, نعم انا جاعل. حل انتم جاعلون, نعم نحن جاعلون. ٹھیک ہو گیا جی, یہ بات میں. یہ لیجیے آ گیا ناصر, منصور, نصر, یہ ہمیں انشاءاللہ اچھا ہو گیا. حل انت ناصر, آپ کو مانا آتا ہے, خود بخود کر سکتے ہیں, نعم انا ناصر. حل انت منصور, نعم انا منصور. اچھا لائیے
मैं चाह रहा था आपको दूं चैलेंज। खालाका से बनाइए। खालाका से कौन करेगा? खालाका से कौन ट्राई करना चाहता है? खालाका से ये तीनों बनाइए। अब्दुल मोहित चौधरी करना चाहते हैं, कीजिए। फिर आपका हाथ ही नीचे चला जाता है। ब्रदर जियाउल हक करना चाहते हैं, कीजिए। खालिक, मखलूक, खल्क। खल्क, वेरी गुड। खालिक, मखलूक, मखलूक। आपके पास फॉर्मूला आ गया ना आप सबके पास? तो देखें फॉर्मूला खुद ब खुद चीजें बनाता जा रहा है, फॉर्मूला बना रहा है ना? तो खालिक कौन होगा? खालिक बनाने वाला, हाँ? खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया गया हम सब, और खल्क पैदा करना, पूरे प्रोसेस पैदा करने का। अच्छा, अब मैं आपसे कौन सा पूछूं? चलें, जाकरा के टेबल से बनाएं। कौन बनाएगा? इसम, फाइल, मफूल और फेल। जाकरा के टेबल से कौन बनाना चाहता है? हाथ खड़ा कीजिए। ये आपका नंबर है, असल में नाम लिखे ना 349। आपको अनम्यूट किया, बताइए। थ्री 349 आपको अनम्यूट किया हुआ है। ब्रदर शाहबाज यकूब जो हैं, इनको अनम्यूट करते हैं। चलें ब्रदर शाहबाज, आप कीजिए। जाकिर, मज़कूर, ज़कर। जिक्र, जिक्र, ये आपने याद रखना है, जिक्र। अच्छा, एक चीज आप सब नोट कर लें यहाँ पे, ये जो है ना फाइल और मफूल, ये तो तकरीबन एक ही वजन पर आते हैं, तकरीबन। आगे जाके तब्दीलियां आएंगी इनमें भी, लेकिन जो फेल है ना उसमें फर्क आ रहा है। आपने ये नोट किया आप सबने? नस्र में नून पर जबर था, बाकी वो था खलक में दोनों पर जबर है। फेल में सिर्फ फे के नीचे जेर थी। तो यहाँ पे जिक्र में भी जे के नीचे, जाल के नीचे जेर आ रही है, तो जबर जेर का फर्क आ रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। मस्दर में फर्क आ रहा है, मस्दर में, फाइल और मफूल में नहीं आ रहा। ठीक है, ये बड़ा अच्छा आपने कर लिया। अच्छा, और मैं कौन सा आपसे करवाऊं और चैलेंज आपको दूं? आप बताएं। आबदा के टेबल से कौन करना चाहेगा जी? करें, हाथ खड़ा करें। आबदा के टेबल से कौन बनाएगा? ब्रदर आतिफ हुसैन करें। ब्रदर आतिफ हुसैन। आबिद, माबूद, माशाल्लाह। अब्द। अब्द या इबादा, इससे इबादा भी बनता है। मैंने आपको बताया ना मस्दर बदल सकता है, तो ये याद रखना है आपने। इबादा, इबादा कहते हैं इबादत को। ठीक है, आबिद, माबूद और इबादा। आबिद, सर, माबूद, इबादा। अच्छा, एक और चैलेंज देता हूँ। काफरा के टेबल से कोई बनाए, ये जरा मुश्किल होगा। काफिर, जी कीजिए। कुफार, क्या? कुफ्र। काफिर, मकफूर और कुफ्र। ठीक है जी, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये आपके आज के होमवर्क भी हैं, आपने इनको करने की कोशिश करनी है। आइए आज का नुक्ता तालीम देखते हैं। बहुत ही मजे का नुक्ता तालीम है, और वो क्या है? दावत देने का अंदाज। अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप सीखने के प्रोसेस से चलते हुए इस लेवल पर आ भी रहे हैं कि आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा लोगों को बताना भी शुरू कर दें, तो दो तरह की दावत देना सीखें। एक खुद को दावत देना, एक दूसरों को। अच्छा, ये बताएं, आप किसी को दावत दें, आप किसी को जब घर बुलाते हैं, अफ्तारी पर बुलाते हैं, दावतों पर बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं? ऐसे बुलाते हैं जैसे भी मैं बुलाऊं। अच्छा, ऐसे मैं सोच रहा था आप हमारे घर दावत पर आ जाएं, अगर वैसे आएंगे आप, आना आ जाए आप दावत पर। ऐसी दावत के जवाब में क्या होगा? हाँ, वो आगे से कहेगा नहीं नहीं नहीं, रहने दें आप मतलब वो समझ जाएगा कि ये दावत नहीं, ये सिर्फ दिखावा है ना? आप कैसे दावत देंगे? आप कहेंगे नहीं, आप मेरे घर आइए, मुझे बहुत खुशी होगी, आप आएंगे, मेहमान आते हैं वो अल्लाह की रहमत होते हैं, आपने ना नहीं करनी, मुझे प्लीज आप आइए। तो आप इस तरह दावत देंगे कि अगला आपको ना ही ना कर सके, वो कहे जी मैं जरूर आपकी तरफ दावत पर आऊंगा, है ना? तो आइए आज ये देखते हैं कि अपने जहन को सबसे पहले कैसे दावत देंगे आप। इस जहन को जज्बे से दावत दीजिए, और ऐसे दावत दीजिए कि आपको
ये ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए, मानी याद करने के लिए कि मैं कुरान सीख रहा हूँ, मैं वो मोहब्बत वाली दावत दे रहा हूँ, और थके हुए ज़हन मुर्दा दिली के साथ नहीं कि अच्छा चलें जी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कर लेते हैं, बैठे में रोजा लग रहा है। अरे भाई आप अल्लाह ताला ताकत पैदा करता है ना। ये जो मुसलमान रोजे की हालत में जंगे बदर में लड़ रहे थे इतनी गर्मी में और बेसरो समानी में, तो उनके पास कौन से खाने थे और क्या था जिससे वो ताकत ली थी? वो तलवार उठा के लड़ना और जाके। तो आप खुद को तैयार कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हिम्मत देने वाला। तो थके हुए ज़हन और मुर्दा दिल के साथ नहीं, बल्कि शौक के साथ, मोहब्बत के साथ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ने हमें कुरान सीखने का ये मौका दिया है, तो इसके साथ दावत दीजिए अपने जहन को भी और लोगों को भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरान के 40,000 कुछ अल्फाज रह गए, इंशाल्लाह तो हम 41,111 बार कुरान जो कंप्लीट हमारा टारगेट है वो अगली क्लास में अचीव करेंगे। आज हमने 40,459 का टारगेट अचीव कर लिया है। आप सबको बहुत मुबारक हो। ये मैं और आप सब मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, इसको समझने, इस पर गौर करने, इसको याद करने, खुद अमल करने और फैलाने की तौफीक दे, और अल्लाह हमें ऐसे मुसलमान बनाए जो अमल करने वाले मुसलमान हों। कि वो इकबाल ने कहा था, वो उनका एक गालिबन अरबी का शेर है कि वो कहते हैं कि तू जो ख्वारज महजूरी कुरान शुदी और शिकवा संज गर्दिश दौरान शुदी, कि ये जो जिल्लत है ना मुसलमानों की, तेरी जिल्लत का असल सबब वो कहते हैं ये है कि तूने कुरान को छोड़ दिया, और शिकवे क्या कर रहा है? जमाने की गर्दिश के शिकवे कर रहा है कि जमाना ऐसा हो गया, वक्त नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। तो अल्लाह हम सबको इस जिल्लत से निकाले, इज्जतें अता फरमाए। कुरान सबसे बड़ी चीज़ है इंशाल्लाह जिससे इज्जत ली जा सकती है, इस उम्मत को इज्जत मिल सकती है। मैं और आप सब मिलकर इसको सीखें और सिखाएं।